أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مہمان اعظام، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر تقریر کرنے جا رہا ہوں، اس کا نام ہے قرب قیامت سے پہلے کی بڑی بڑی نشانیاں۔ بزرگوں اور دوستوں، قیامت کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکی کیا ہے؟ قیامت کے مناظر کیسے ہوں گے؟ ہر وہ شخص جو ایمان و اسلام سے مشرف ہے اچھی طرح جانتا ہے، قیامت سے خوف زدہ ہے، قیامت کے نام سے لرزاں و ترسا ہے۔ قیامت جس کا نام الدار الاخرت بھی، یوم الدین بھی، یوم الاخرہ بھی، یوم الحسرہ بھی، یوم الآزفہ بھی، یوم البعث بھی، یوم الوعید بھی، یوم التناد بھی، یوم الخلود بھی، یوم الخروج بھی، یوم الفصل بھی، یوم الحساب بھی، یوم الطلاق بھی، الواقعہ بھی، الحاقہ بھی، التغابن بھی، القاریہ بھی، الطامة الکبریٰ بھی، الصاخہ بھی، الغاشیہ بھی، الساعۃ بھی ہے۔ اس قیامت کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ بے شک اس قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی، جس روز تم اسے دیکھو گے تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیاں اپنے حمل پورے دن ہونے سے پہلے ڈال دیں گی، اور تم کو لوگ نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے۔ آسمان و زمین کی کیفیت ہوگی کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفار سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ جس دن زمین بدل کر دوسری زمین کر دی جائے گی، آسمان بدل دیا جائے گا، سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، اور تم مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے، اور ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے، آگ ان کے چہروں پہ لپٹی ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مجرم کو اس کے کیے کی سزا دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی جلد حساب لینے والا ہے۔ پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر اڑتے غبار ہو جائیں گے۔ ایک جگہ ارشاد باری ہوتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ جب آفتاب بے نور ہو جائے گا، جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر پڑیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار پھریں گی، جب وحشی جانور گھبراہٹ کے مارے جمع ہو جائیں گے، اس دن کی دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور یہ حال ہوگا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی اور اپنی اندر کی ساری چیزوں کو باہر نکال پھینکے گی۔ بالفاظ دیگر یہ حالات ہوں گے کہ واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، جب زمین اپنے اندر کی ساری چیزوں کو باہر نکال پھینکے گی، اپنے رب کا حکم سن لے گی، اور اسی کے لائق ہے۔ یوں سلسلہ تار نفس ٹوٹ رہا ہے، یوں سلسلہ تار نفس ٹوٹ رہا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ قفس ٹوٹ رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ قیامت جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں وہ اپنی پہچان بتا کر آئے گی۔ قیامت آنے سے پہلے علامت قیامت آئے گی۔ قیامت کی علامتیں، قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو قیامت سے بہت پہلے سامنے آئے گی، اور دوسری وہ جو قیامت کے قریب پیش آئے گی۔ وہ اثر و قرائن بتائیں گے، وہ نشانیاں بتائیں گی کہ قیامت کو قریب بھی سمجھو، لہذا اس دن سے ڈرو، اس کی تیاری کرو، غفلت کی زندگی چھوڑ کر ہوش کی زندگی گزارو، اعمال کی فکر کرو، برائیوں سے باز آ جاؤ۔
ستارے ڈوبنا شبنم کا رونا شمع کا بجھنا، ستارے ڈوبنا شبنم کا رونا شمع کا بجھنا، ہزاروں مرحلے ہیں صبح کے ہنگام سے پہلے، آئے پہلے وہ علامت قیامت معلوم کریں جو آج ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں، جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ ہم کافی سمجھیں اور اس کی طرف توجہ دیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس شخص نے فرمایا، امانت ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت کا کام نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب مال غنیمت کو ذاتی دولت ٹھہرایا جائے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، زکات کو تاوان جانا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اپنے ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست کو نزدیک کرے، اپنے باپ کو دور کرے، مساجد میں آوازیں ظاہر ہو، فاسق و فاجر شخص اپنے قبیلے کا سردار بن جائے، قوم کا قائد ان میں سب سے ذلیل شخص ہو، اس وقت انتظار کرو سرخ ہوا کا، زلزلوں کا، زمین میں دش جانے کا، پے در پہ نشانیوں کے ظاہر ہونے کا، پتھروں کے برسنے کا، جیسے ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پہ گرنے لگے۔ اور سنیے، علامت قیامت میں سے ہے علم دین اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زنا بات ہوگا، شراب کا پینا عام ہو جائے گا، مرد تھوڑے ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک خبر گیری کرنے والا مرد ہوگا، مال زیادہ اور عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آدمی اپنے مال میں سے زکات نکالے گا اور کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ عرب کی زمین چراگاہوں اور دریاؤں میں تبدیل ہوگی، وقت جلدی جلدی گزرے گا، سال مہینے کی طرح گزر جائے گا، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دن کی طرح، اور دن ایک ساتھ کی طرح، اور ایک ساتھ آگ کا شعلہ اٹھنے کے مانند۔ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے جو سونا اور چاندی کے سنوں کے مانند ہوں گے باہر نکال پھینکے گی، قاتل آئے گا اور کہے گا میں نے اسی کے لیے قتل کیا، قطع رحمی کرنے والا آئے گا اور کہے گا میں نے اسی کے لیے قطع رحمی کی، رشتے توڑے، چور آئے گا اور کہے گا اسی کے لیے میرے ہاتھ کاٹے گئے، پھر سب لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، کوئی بھی نہ لے گا۔ لوگ دنیا کی مصیبتوں اور برائیوں میں گرفتار ہو کر دنیا سے بیزار ہو جائیں گے، آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا اور فرمائے گا یا لیتنی کنت مکان ھذا صاحب قبری، ایک کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، ایک کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں سے پہلے نیک کام میں جلدی کرو، دھواں، دجال، دابت الارض یعنی زمین کا وہ جانور جو لوگوں سے باتیں کرے گا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک عام فتنہ اور ایک خاص فتنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب نے اپنی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، میں بھی تم کو ڈراتا ہوں اور ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا۔ یاد رکھو تمہارا رب یک چشم اور کانا نہیں ہے، دیکھو دھوکہ نہ کھانا، اس صفت سے پہچان لینا، اور یہ بھی سن لو کہ سب سے زیادہ ساتھ اس کا یہودی دیں گے۔ انہی باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔